السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جیسا کہ ہم نے کل حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تقریباً آدھا کور کر لیا تھا ٹاپک، اب مزید جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں ہم چلیں گے۔ تو کل ہم نے جو بات چیت کی تھی وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق دنیا میں انبیاء اور رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ بلند شخصیت جو ہے وہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ ہمیشہ ٹاپ آن دا لسٹ رہے ہیں۔ نبی اور رسول کے بعد پہلے شخص حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ پہلے حضرت ابو بکر الصدیق۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ سب سے زیادہ کسے پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ عائشہ کے والد سے، مردوں میں سب سے زیادہ عائشہ کے والد سے محبت کرتا ہوں۔ اسلام کے دائرے میں سب سے پہلے کون آئے؟ حضرت ابو بکر الصدیق، آزاد مردوں میں۔ مائیگریشن کے وقت، ہجرت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کی رفاقت کو پسند کیا، اور غار یار بھی ہیں، اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ ابو بکر الصدیق ہوں گے، اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ رتبے کے اعتبار سے کرۂ ارض پہ ابو بکر صدیق سے بڑی ہستی کوئی نہیں، انبیاء اور رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ آپ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، والدہ کا کیا نام تھا۔ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، بتوں کی پوجا اور شراب نوشی سے ہمیشہ سے ہی زمانے جاہلیت سے دور تھے، کاروباری کرتے تھے اور اعلیٰ پیمانے کا کرتے تھے، اور ایک عظیم مقام تھا، سوشل اسٹیٹس، اور امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا، بڑے عہدے ان کے پاس تھے، جہاں وہ دیت کے معاملے کی یا بلڈ منی کی ڈیسیشن ان کے ہاتھ میں تھی۔ امیر لوگوں میں تھا، جب اسلام قبول کیا تو 40,000 دینار ان کی نیٹ ورتھ تھی۔ تبلیغ کا بڑا شوق تھا، بڑا پیشن تھا، اور ان کی تبلیغ سے بڑے عظیم الشان لوگ ایمان لائے ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے بھی 6 نام ہیں جو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں سب سے اوپر ہوتے تھے، عاشق رسول کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ اپنی جان کی بازی لگا دی۔ معراج کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر تھے، اور اسی کے بعد ان کو صدیق کا لقب ملا، صدیق اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، اور اللہ کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہر کام کر گزرتے تھے۔ اور ایک واقعہ جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جس نے آج جو ہے نماز جنازہ پڑھی؟ بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اس میں ابو بکر بھی تھے۔ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے تدفین کی؟ اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ کون سے لوگ ہیں جس نے صدقہ کیا؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ کون ہے جنہوں نے غلام آزاد کیا؟ تو اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ چند دوسرے صحابیوں کے ساتھ پوچھا کہ کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے آج؟ تو وہ اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھائے۔ اس طرح سے 8 خوبیاں گنوائیں، تو ہر خوبی میں حضرت ابو بکر صدیق لازمی موجود ہوتے تھے۔ باقی دوسرے مختلف صحابی ہوتے تھے، لیکن بیک وقت سیم ڈیز ایک ہی شخص تھے جنہوں نے 8 کی 8 نیکیوں میں حصہ ڈالا ہوا تھا۔ تو اس دن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے عتیق جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ تو یہ سب کہنے کے بعد اصل میں ہم نے کل یہاں پہ سٹاپ لے لیا تھا، تو اب ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں آج، کہ ان کی زندگی کا ایک اہم جو ہے ایونٹ وہ ہے ہجرت۔ اور ہجرت کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول جب انہوں نے دین کی دعوت دی تو دنیا والے ان کے مخالف ہو گئے، اور صرف مخالف نہیں بلکہ جان کے دشمن ہو گئے، اور یہ معاملہ تقریباً ہر نبی اور رسول کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اس نے رسولوں کو بچا لیا اور قوم کو تباہ کر دیا جب اس نے یہ ناپاک ارادے کیے۔ تو نبی تو قتل کیے گئے، لیکن ہاں رسول کبھی قتل نہیں کیے گئے، رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی بچائی۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیں کہ رسول اس وقت تک ہجرت نہیں کرتا جب تک اللہ کی طرف سے واضح ہدایت نہ آ جائے، نشانی نہ آ جائے۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ جب ہجرت کی اجازت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی اپنے صحابیوں کو، اور ایک ایک کر کے صحابیوں نے جانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بھی روانہ ہو گئے، حضرت عثمان غنی بھی روانہ ہو گئے، اور بہت سے صحابی
رات میں دن میں چھپ کے اور جیسے تیسے کر کے آہستہ آہستہ کر کے ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پوچھتے یا رسول اللہ وسلم کیا مجھے اجازت ہے میں ہجرت کے لیے چلا جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں، ابھی نہیں ابو بکر۔ مزید تفصیلات ان سے بیان نہیں کرتے تھے کہ کیوں مت جاؤ، کیا وجہ ہے، یہ سب تفصیلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بھی نہیں بتاتے تھے، بس یہ کہتے تھے کہ ابھی نہیں۔ اور ابو بکر صدیق یہی سوچتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے اجازت نہیں دے رہے، باقی سب کو جانے دیا۔ بہرحال کچھ اندازہ انہوں نے لگا لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً شاید یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ابو بکر صدیق ساتھ ہی ہجرت کریں گے۔ اس کی انہوں نے خود سے ہی تیاری بھی شروع کر دی، مطلب یہ کہ اونٹ بھی تیار کر لیے اپنے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو، بچیوں کو، فیملی کو ذہنی طور پہ تیار کر لیا کہ بھئی اگر یہ وقت آئے گا تو میں جاؤں گا اور تم نے پیچھے سے جو ہے تھوڑے دن تک سپورٹ کرنا ہے کہ آ کے کھانا دینا ہے یا اس طریقے سے، اور اپنے آپ کو مالی طور پہ بھی تیار رکھ لیا کہ 4000 دینار ان کے پاس بچے تھے وہ بھی تیار کر کے رکھ لیا، اور انتظار کر رہے تھے کہ اب جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا کہ ابو جہل نے اور دار الندوہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے بڑی ہی ناپاک چال چلی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ مکہ کے جتنے عرب کے قبیلے ہیں، 60 قبیلے، مختلف قبیلوں میں سے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان آئے گا اور اس کے پاس تلوار ہوگی، اور فجر کے وقت، کسی خاص دن ایک فجر کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے اس وقت وہ سب حملہ کریں گے، 60 کے 60 قبیلوں کے ایک ایک فرد مل کے حملہ کرے گا، اور پھر جب اتنے سارے لوگ حملہ کریں گے تو پھر قریش یا ہاشم کسی ایک سے تو بدلہ لے نہیں سکیں گے، چونکہ 60 کے 60 قبیلے اس میں شامل تھے، تو اس طریقے سے کچھ لین دین کر کے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ بہرحال اللہ کی چال کچھ ہوتی ہے اور ان کی چال کچھ ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے مکر اللہ و مکروہم واللہ خیر الماکرین، ایک ان کی چال ہوتی ہے اور ایک اللہ کی چال ہوتی ہے، بہترین چال بہرحال اللہ کی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی جبرائیل کے ذریعے کہ آپ آج ہجرت کر جائیں۔ تو آپ کو میں نے جیسا کہ پہلے بھی کل شاید میں نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور ان کے ہاں وہ بار بار ملنے جاتے تھے، روزانہ تقریباً ان کو وزٹ کرتے تھے، لیکن ایک خاص وقت تھا جس وقت وہ جاتے تھے۔ لیکن جس دن ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو وہ ایک غیر معمولی وقت پہ، ایک سمجھ لیں مختلف ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ مکے کی زندگی ہے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے گھر آتے تھے، لیکن آج ایک مختلف وقت میں آئے اور آ کے ابو بکر صدیق کو انہوں نے اطلاع دی کہ ابو بکر اب آپ تیاری رکھیے گا کہ آج ہم صبح ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں گے ہجرت کے لیے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ جانا کہ انسان بے حد خوش ہو تو بھی وہ رو پڑتا ہے۔ یہی کیفیت حضرت ابو بکر صدیق کی تھی کہ وہ انتہائی خوش تھے اس دن، اور اس خوشی کے اندر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ ایک پہلی بار حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے یہ چیز کا تجربہ کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کو ایسی کیا خوشی تھی ایسی کیا خوشی تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت میں ساتھ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو تو بہت خطرہ تھا، جب حضرت رسول میں اس طرح سے نکلے ہیں تو ابو جہل اور وہاں کے قبیلے والوں نے یہ ایک انعام رکھ دیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موسٹ وانٹڈ تھے، ان کی تو سمجھ لیں کہ جان کا بہت خطرہ تھا، تو ان کو جوائن کرنے کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک موت کے سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جان بھی جاتی ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوگی۔ بہرحال ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے پہلے تیاری کر کے رکھی ہے، اور میں نے اونٹنی کی بھی تیاری کر کے رکھی ہے، ایک آپ کے لیے ہوگی سواری، ایک میرے لیے۔ تو رسول نے کہا کہ میں اس اونٹنی کے پیسے دوں گا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے دوستی، کہ دوستی کے اندر ایک دوسرے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کی محبت کا، اس کی اخلاق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، لیکن میں اس کے پیسے دوں گا۔ تو ہمیں دوستی کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس طریقے سے بہرحال معاملہ طے ہوا، اور رسول اللہ اپنے گھر چلے گئے، اور پھر رات کے آدھی رات میں کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو بکر دونوں ایک ساتھ روانہ ہوئے۔
اب سفر کے دوران بھی عجیب معاملہ رہا، وہ یہ کہ وہ اس طرح سے معاملہ ہوا کہ کبھی سفر میں حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ جاتے، پھر کبھی چلتے چلتے پیچھے آ جاتے، پھر کبھی دائیں، پھر کبھی بائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیا ہو گیا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے، مجھے فکر ہے اگر کوئی سامنے سے آئے تو پہلے مجھ سے نمٹے، پہلے میری جان، اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو پھر پہلے وہ مجھ سے گزرے گا، پہلے مجھ سے نمٹے گا، کبھی کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، کبھی بائیں سے نہ کر دے. تو مجھے یہ فکر ہے، تو میں اسی لیے مختلف آگے پیچھے آپ کے گھوم رہا ہوں. تو اسی دوران وہ رات میں جا رہے تھے تو کوئی شخص ملا اور اس نے پوچھا، حضرت ابوبکر کو روکا اور پوچھا کہ یہ کون ہے، تم کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارے آگے کون شخص ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ابوبکر اگر بتا دیتے کہ میرے آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر تو گیم ہی ختم ہو جاتی، تو پھر تو آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا. تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے کس طریقے سے توریے سے کام لیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے آگے جو جا رہا ہے وہ میرا رہبر ہے، وہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اور اس میں کوئی بات جھوٹ بھی نہیں تھی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری انسانیت کے رہبر تھے، سب کے رہنما تھے، اور آج ہمارے بھی رہنما ہیں. تو یہ بات انہوں نے اس طریقے سے کہی اور رسول کی جان بچائی. آگے پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نارمل روٹ نہیں لیا تھا، بلکہ ایک مختلف راستے سے جا رہے تھے مدینہ، اور اس راستے پہ غار ثور آتا ہے. تو وہ اس غار ثور میں انہوں نے پناہ لی، اور پھر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو غار ثور تھا یہ بہت ہی تنگ اور بہت ہی چھوٹا، اس کا سمجھ لیں کہ جو منہ ہے اس کا بہت چھوٹا سا ہے، اور یہاں سے بڑی مشکل سے حضرت ابوبکر اندر گئے، اور جانے کے بعد پہلے غار کی صفائی کی، اپنا کرتا قمیض پھاڑی، اور جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں اس کو بھر دیا انہوں نے. لیکن اس کے باوجود ایک آدھ سوراخ خالی رہ گیا جہاں انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی. اور پھر رسول کو کمرے میں کہا داخل ہو جائیں، اور پھر رسول اندر آئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی ٹانگ پہ سر رکھ کے، ان کی گود میں سر رکھ کے آرام کیا. اور وہاں پہ ایک سوراخ خالی تھا جہاں پہ ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی سے اس کو بھر دیا. بہرحال واقعہ یہ ہوا کہ اس سوراخ میں سے کسی ڈسنے والی چیز نے، کسی ڈنک مارنے والی جانور نے، کسی نے ان کو ڈس لیا، اور پھر اس کا جو زہر تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں اس نے ایک ایکسکروشیٹنگ پین کریٹ کر دیا، اور اس کی تکلیف اتنی ہوئی. بہرحال منہ سے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، چونکہ چیخ مارتے یا آواز نکالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب ہو جاتی. لیکن اس جو درد تھا، وہ تکلیف جو جسم میں پھیلی، وہ آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنا شروع ہو گئی. اور وہ آنسو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے ہیں تو پھر ہوش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش میں آیا، اور انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا؟ تو پھر ابو بکر صدیق نے ان کو بتایا کہ میرے پاؤں میں اس طریقے سے کسی نے کاٹ لیا. اور پھر رسول نے اپنا دہن مبارک اور جو جسے ہم تھوک کہتے ہیں وہ انہوں نے سلائیوا ان کے پاؤں پہ لگایا، اور وہ زخم بھی صحیح ہو گیا، ان کی تکلیف بھی دور ہو گئی. معاملہ یہی تھا. کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ وہاں فوری طور پہ ایک اسپائڈر آ گئی، اور اس نے فوراً سے ایک جالا بنا دیا. کبوتر اور کبوتری آئے، ان کا جوڑا آیا، اور انہوں نے انڈے دے دیے. اور پھر کچھ اس طرح کا منظر ہو گیا کہ جیسے کہ یہ غار کافی دنوں سے بند ہے اور اس کے اندر کوئی نہیں گیا، اور یہاں پہ کوئی ایسی آثار نہیں دکھ رہے کہ کوئی ہے. بہرحال کافر تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گئے اس غار ثور پہ، اور ایک وقت آیا کہ بالکل اس غار کے منہ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور اندر موجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں ہستی اندر غار میں موجود ہیں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں. اور جیسے کہ اور پھر انہوں نے رسول کو پوچھا کہ اب رسول وسلم کہتے ہیں ابوبکر کیا ہو گیا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ اور انہوں نے یہ دیکھیں آپ، یہ قرآن کی آیت جو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا منظر جو غار میں ہمیں لگتا ہے کہ صرف 2 لوگ تھے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، اس میں سے تیسرا میں تھا. مطلب اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اور دیکھیں آپ یہاں پہ آیا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ان 2 میں سے ایک کو جو فکر ہوئی اپنے ساتھی کے بارے میں، اذ یقول لصاحبہ، اس میں سے صاحب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کتنی بھی پریشانی ہو، تنہائی ہو، خوف ہو، یہ بات سمجھ لیں کہ وہاں اللہ موجود ہوتا ہے.
اللہ اپنے بندے کے حال سے بے خبر نہیں ہوتا کبھی بھی، اور اللہ نے یہی قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر مت گھبراؤ، لا تحزن ان اللہ معانا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں اب، یہ ورڈ آیا تحزن، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ہی انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم گسار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ورڈ خوف نہیں آیا، یہاں تحزن آیا۔ اگر لا تخف ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کا خوف ہوتا، خوف انسان کو اپنے لیے ہوتا ہے، اپنی جان کا ہوتا ہے، لیکن کسی اور کے بارے میں فیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ غم کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ حزن کی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کی فیلنگز سے بھی واقف تھا کہ یہ جو پریشانی ہے وہ ان کو اپنی ذات کے لیے خوف نہیں ہے، بلکہ وہ تو پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اگر ان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو مطلب اتنے ایسے کتنے ہی واقعات آئے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی بازی لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مکے کے اندر بھی کعبے کے وقت کس طریقے سے لوگوں نے ان کے حضرت ابو بکر پہ حملہ کر دیا تھا، اور جب عتبہ بن ربیعہ نے گلا گھونٹا تھا اس وقت ابو بکر صدیق بیچ میں آ گئے تھے۔ تو کتنے ہی ایسے معاملات ہوئے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی بازی لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی واقعہ تھا کہ فکر جو تھی، غم جو تھا، وہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہیں بلکہ اپنا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُمْ تَرَوْهَا۔ تو اللہ کہہ دیتا ہے ہم نے ان کے دل پہ ایک سکون طاری کر دیا، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے اپنے جنود سے، اپنے فوجوں سے۔ اچھا، تو اس طریقے سے یہ سارے واقعات ہوئے، قرآن کی آیت بھی آئی، اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ یہاں پہ 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں گزاری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ میری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ لے لو، اور جو ابو بکر کا وہ ٹائم جو انہوں نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے وہ دے دو۔ تو اندازہ لگا لیں کہ یہ نیکی حضرت عمر کہتے ہیں میری تمام زندگی کی نیکیوں پہ بھاری ہے۔ یہ اتنی اہم واقعہ ہے، اور یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اور یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ہی نصیب میں لکھی تھی اور کسی اور کے نہیں۔ اچھا، اب یہاں سے تو بہرحال وہ کافر چلے گئے، ان کو نظر نہیں آیا، اور پھر رسول اللہ کچھ عرصے کے بعد 2-3 دن کے بعد جیسے کہ میں نے کہا نکلے ہیں، اور پھر جب سفر پہ آگے گئے ہیں تو پھر ان کو راستے میں ایک گھڑ سوار تیر انداز آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا، اور آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ شخص پہنچا، تو کون بتائے گا اس شخص کا نام؟ وہ گھڑ سوار کون تھا؟ جی ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ہینڈ ریز کی ہے عبداللہ اسد نے، ان سے جواب لیتے ہیں۔ اس کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ بالکل صحیح جواب ہے، اور سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے تیر چلائے، اور اس نے کم سے کم 3 کوششیں کی، اور ہر دفعہ یا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا یا اس کا تیر کام نہیں کرتا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ تم ہمیں نہیں پکڑ سکتے، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے لیے بہتر یہ کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تو اور اگر تم ایسا کرو گے، چلے جاؤ گے، تو میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سراقہ کو ہنسی آئی ہوگی، وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کی اس وقت فکر کرنی چاہیے، ان کی اپنی جان خطرے میں، یہاں سے تو بھاگ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو بہرحال رسول نے کہا کہ سراقہ حیران مت ہو، ایسا ہی ہوگا اگر تم مجھے یہاں سے جانے دو گے۔ تو بہرحال وہ دیکھ چکا تھا، معجزے تو دیکھ ہی چکا تھا کہ تمام کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور پھر اس نے یہاں پہ ہتھیار ڈال دی اور آپ پہ حملہ نہیں کیا، اور پھر جانے دیا، اور پھر بعد میں کافر آئے بھی تو اس نے ان کو نہیں بتایا کہ رسول کو اس نے یہاں پہ دیکھا ہے۔ اور اس کی یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا، اور جو رسول نے کہی تھی، جو پیشن گوئی کی تھی، وہ بعد میں پوری بھی ہوئی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہجرت کا وقت ہے، ہجرت کا وقت ہے، اور رسول نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینے میں گزارے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر نے 2 سال گزارے، یعنی اب 12 سال ہو گئے۔ اور پھر حضرت عمر کے دور میں جب یہ قیصر و کسریٰ فتح ہوا ہے اور یہ کنگن آئے ہیں، مال غنیمت آیا ہے، حضرت عمر کا دور ہے،
تقریباً 13 یا 15 سال گزر چکے ہیں. جب لا کے وہ خزانوں کی بوریاں الٹی جاتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اس میں سے یہ کنگن نکلے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بلاؤ، آج بلاؤ اس سراقہ بن مالک کو. کہاں ہے وہ؟ اس 13-15 سال کے عرصے میں سراقہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کو صحیح طرح سے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، لیکن بہرحال وہ اپنے اس بڑھاپے کو لیے لاٹھی گھسیٹتا ہوا پہنچا، اور پھر حضرت عمر نے اس کو یہ کنگن دیا اور کہا کہ سراقہ یہ کنگن پہنو اور مدینے کی گلیوں میں گھومو اور جا کے بتا دو سب کو کہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ تم لوگ نہیں مانتے تھے دیکھ لو کہ جو رسول نے کہا تھا آج وہ کیسے حق ہو رہا ہے، حق پورا ہے. مطلب اس وقت کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سمجھ لیں کہ اتنی پریشانی کے حال میں مکے سے جا رہے ہیں، اور پھر جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ فتح ہوگا، اور وہی ہو گیا. تو یہ ایک پیشن گوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ویسی پوری کرا دی. سفر میں آگے بڑھیں تو راستے میں ایک بوڑھی عورت کے مقام پہ ہجرت کے دوران قیام کیا. وہاں پہ بھوک اور پیاس کا معاملہ تھا، تو بوڑھیا سے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ کھانے پینے کو ہے تو لا دو. تو اس نے کہا گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں. ایک بہت ہی سوکھی اور سمجھ لیں کہ فقیر قسم کی بکری تھی جو خود سوکھی ہوئی تھی، اس میں سے کیا دودھ آتا. بہرحال رسول نے کہا کہ لاؤ، اور پھر بہرحال اس پہ ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا بکری کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فراوانی دودھ کی. اور پھر جب کہا کہ ابو بکر آپ پئیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اور پھر بعد میں میں. تو رسول نے پہلے پیٹ بھر کے دودھ پیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے. تو راستے میں ان کو بڑی خدمت کا موقع ملا، اور پھر فائنلی مدینے سے 4 کلومیٹر پہلے کون سی مسجد تھی اسلام کی سب سے پہلے مسجد کون سی تھی جو انہوں نے تعمیر کی؟ کون جواب دے گا؟ جی ماشاءاللہ کافی سارے ہاتھ کھڑے ہوئے، اور پہلا ہاتھ جو ہے سید نبیل کا ہے، تو سید نبیل سے اس کا جواب لیں گے. یہ مسجد قباء تھی. بالکل صحیح. تو یہ وہ مقام تھا جہاں مدینے میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ قیام کیا. ابو بکر صدیق نے بھی مدینے سے لوگ آپ کے خیر مقدم کے لیے پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے، اور خوب ان کو استقبال کیا، خوب ان کے لیے نعتیں اور یہ نشید یہ سب اس طریقے سے ڈف بجا کے ان کا استقبال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا، اور وہی کیفیت حضرت ابو بکر صدیق کی بھی تھی کہ دونوں بیٹھے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بال سفید، داڑھی سفید، اس سمجھ لیں کہ اس فکر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے اس ہجرت کے معاملے میں، ابو بکر نے اتنا اسٹریس لیا کہ وہ بوڑھے دکھنے لگے. ان کی داڑھی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 2 سال عمر میں چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن غم فکر انہوں نے اتنی کی کہ بوڑھے دکھنے لگے. اور سائنس نے یہ بات پروف کر دی ہے کہ جو لوگ غم اور فکر کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو اس کا معاملہ یہ تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی آتا آپ حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کرتا اور ان کو مبارکباد دیتا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق ہے نبی اللہ، لیکن جب دھوپ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر نے اپنی چادر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کی تاکہ ان کو ڈھانپ لیں، ان کے پر سایہ کر دیں. تو لوگوں کو پتہ لگا کہ اصل نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی اور ہے. اس طریقے سے تو آپ دیکھیں عاجزی انکساری دونوں کے اندر ہی کتنی تھی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھا. اور پھر آپ نے جیسا کہ بتا دیا کہ اسی مقام پہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اندر داخل ہو گئے. اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جسے سن کے میں بھی بڑا حیران اور بے تحاشا خوشی، اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی حضرت ابو بکر الصدیق کا ذکر آیا ہے. میں کچھ قرآن کی آیات بتاؤں گا اور کچھ احادیث بتاؤں گا جس سے ان کے مقام کا آپ کو اندازہ ہوگا. قرآن مجید میں ان نام تو نہیں آیا لیکن ہاں ذکر آیا. یہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ اللیل. یہ دونوں جوڑے ہیں، اور سورۃ الضحیٰ کا مطلب ہے روزے روشن کی طرح چمکتا ہوا صبح کا دوپہر کا وقت، اور سورۃ اللیل لیل یعنی کہ رات. یہ دونوں جوڑے ہیں، اور دونوں آپ دیکھیں یہاں پہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، بلکہ ڈائریکٹ کلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس صورت میں ابو بکر کا ذکر کیا ہے، ذکر خیر کیا ہے. اور آخر میں یہ بات اور کھل کے سامنے آ جائے گی جب ہم پڑھیں گے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لفظ آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کا مطلب ہے فترضا اور یردا. آپ دیکھ لیں یہ مختلف ہیں، یہاں پہ ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہم جلد ہی آپ کو راضی کر لیں گے۔ اس صورت کی بیوٹی یہ ہے جس کو ہم سمجھ لیں کہ ہم پوری دنیا، تمام نوع انسان یہاں تک کہ جن بھی لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جو نیک روحیں ہیں، نیک جن ہیں، ہم سب لگے ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد ہی آپ کا رب آپ کو راضی کر لے گا، یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے گا، اور ہم لگے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں۔ اتنا بڑا بلند مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تردا نہیں بلکہ یردا آیا، کہ جلد ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی آپ سے راضی کس سے ہو جائے گا؟ ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ یہاں پہ کلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اور جب سورت کا پورا غور کریں گے آپ تو یہ دیکھیں اس میں شروع میں جو 3 آیات آئی ہیں، یہ میں چاہوں گا آپ سب بچے بڑے اس کو یاد کر لیں، اس کا مطلب ایٹ لیسٹ یاد کر لیں، اور اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لائیں اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی بات، 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ شخص، اللہ کہتا ہے کہ میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ شخص جو عطا کرنا جانتا ہو، اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہو، دینا جانتا ہو، عطیہ کرنا جانتا ہو۔ دوسرا وَاتَّقَى، اس کے اندر خوف ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہو، کچھ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہو۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کرے جب سچ سامنے آئے۔ جب سچ سامنے آئے تو گواہی دے۔ کون تھا صدیق اکبر؟ ابو بکر الصدیق۔ جب ان کے سامنے ہدایت آئی لپک کے پکڑی اور کلمہ پڑھا۔ جب ان کے سامنے معراج کا واقعہ ہے تو انہوں نے تصدیق کی۔ تو یہ 3 خوبیاں ہیں، جو دینا جانتا ہو اللہ کی راہ میں، خرچ کرتا جانتا ہو، اللہ سے خوف کرتا ہو۔ ابو بکر کو اتنا تقویٰ تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ آخر میں اس پروگرام کے آخر میں ہم سنیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو انہوں نے آخری وقت میں نصیحت کر دی تھی کہ میری جگہ امامت ابو بکر کریں گے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو آپ کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر میرے بابا جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا، وہ تو پڑھ ہی نہیں پاتے، ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اتنا روتے ہیں قرآن پڑھتے، وہ کیسے نماز پڑھائیں گے؟ تو رسول نے کہا کہ عائشہ نماز ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ تو اتنا تقویٰ تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ ایک اور واقعہ ان کی زندگی کا کہ ایک وقت میں ان کی جان کو اتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ ایک مشرک سردار کی امان میں حضرت ابو بکر صدیق مکے میں رہ رہے تھے۔ اس سردار نے جو کہ کافر تھا، اس نے امان دی تھی کہ ابو بکر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میں اس کی حفاظت امان دیتا ہوں، لیکن ہاں شرط یہ طے ہوئی تھی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر رہ کے جو عبادت کرنی ہے کریں، باہر نہیں آئیں گے، مکے میں حرم میں نہیں آئیں گے، عبادت جو کرنی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں۔ تو یہ کنڈیشن لگائی تھی، اور ابو بکر اپنے گھر میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھیں، جو پاس سے گزرنے والا ہوتا تھا وہ رک جاتا تھا، پریشان ہوتا تھا کیوں رو رہے ہیں، پھر جب پوچھتا تھا بھائی کیوں رو رہے ہیں آپ، تو بات سامنے آتی تھی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب وہ قرآن سنتا تھا تو وہ بھی اسلام لے آتا تھا۔ تو پھر کافروں نے کہا کہ نہیں، اب گھر کے اندر بھی نہیں۔ تو پھر ابو بکر نے کہا میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، ہاں تم میری امان چھوڑ دو، تمہیں میری امان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی رقت، اتنی ان کے اندر تقویٰ تھا۔ تو اور پھر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں عطیہ کے بارے میں، عطا ایسا کرتے تھے کہ اپنی جو بھی ان کی ویلتھ تھی، نیٹ ورتھ تھی، ساری دولت اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی، غلاموں کو منہ بولے داموں خرید کے آزاد کر دیا، اور نہ جانے کتنی نیکیاں کی۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے کسی کی جان اور مال سے، تو وہ ابو بکر الصدیق ہے۔ اتنا اپنا مال اور جان رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرچ کرتے تھے۔ تو یہ تینوں خوبیاں حضرت ابو بکر میں موجود تھیں۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور پھر اللہ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور آہستہ آہستہ میں اس کو کامیابی کی زندگی میں لے جاتا ہوں۔ یہ تھا، اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ اور بھی خوبصورت انداز سے آ گیا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى،
اللہ کتنا اپریشیٹ کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے یعنی ابو بکر. ویسے تو یہ آیت اگر ہم لیتے ہیں اس وقت کے کانٹیکس میں تو یہ ابو بکر صدیق کے لیے آ رہی ہے, لیکن ہاں یہ تو تا قیامت ہم سب لوگوں کے لیے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تو ہم سب کے لیے مبارکباد ہے جو اپنا مال اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں. تو دیکھ لیں اللہ کس طرح اپریشیٹ کر رہا ہے ابو بکر کو اور ان سب لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے. اللہ کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے تزکیہ نفس کے لیے خرچ کرتا ہے, اپنے تزکیہ نفس کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا, اس کو تو کسی کا جزا دینے کی ضرورت نہیں, اس نے تو کسی سے ادھار نہیں لیا, وہ تو کسی کی اجرت ادا نہیں کر رہا, وہ تو کسی کی قیمت ادا نہیں کر رہا, وہ تو جو بھی خرچ کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, اس کو تو چاہیے اپنے رب کا چہرہ, وجہ ربہ الاعلی, اس کو کیا چاہیے, ہم کہتے ہیں نا ابغاء, الا ابتغاء, اس کو چاہیے, کیا چاہیے, اپنے رب کا چہرہ جو بہت ہی اعلیٰ ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور ہم جلدی ہی راضی ہو جائیں گے ابو بکر تم سے. سب کا اتفاق ہے مفکرین کا کہ یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں آئی ہیں. اب میں آپ کو حدیث بتا دوں کہ ایک اور جگہ بھی جو سورہ نور میں بھی حضرت ابو بکر کا ذکر اس طریقے سے آیا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا, نہیں پتا تو میں ذکر کر دوں کہ ایک وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو منافق تھے انہوں نے تہمت لگا دی تھی, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوہر ہونے کی حیثیت سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہیں زیادہ تکلیف ان کے باپ کو ہوئی ہوگی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو ہوئی ہوگی. تو اور حضرت ابو بکر کا معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا مستح نام کا, جس کی وہ فائنینشل سپورٹ کرتے تھے, اس کی کفالت کرتے تھے, ماہانہ خرچہ دیتے تھے. اور انفارچونیٹلی جیسے بہت سارے لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے, تو مستح بھی اس فتنے میں شامل ہو گیا تھا. ہاں اس نے اس فتنے کو شروع نہیں کیا تھا, شروع کرنے والا تو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی, لیکن ہاں یہ شخص بھی شامل ہو گیا تھا, ملوث ہو گیا تھا اس تہمت لگانے میں. بعد میں جب وہ آیات آ گئیں, آپ اندازہ لگائیں اس سارے عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے, بڑی تکلیف سے گزرے, لیکن جب وہ اللہ نے سورہ نور میں آیات دے دی اور حضرت عائشہ کو بری الذمہ ثابت کر دیا اور نیک ثابت کر دیا, تو پھر حضرت ابو بکر کو جو ناراضگی ہوئی ہے, سمجھ لیں کہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جس پہ آدمی قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جو غصے کا اظہار کیا وہ صرف اس طرح کیا کہ کہا کہ آج کے بعد میں اس مستح کو کی کفالت نہیں کروں گا. وہ جو فائنینشیل ایڈ یا سپورٹ کرتے تھے, کہتے ہیں اب میں نہیں کروں گا. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیات آ گئیں, اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑا اپریشیٹ کیا حضرت ابو بکر کو کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, یہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ ابو بکر کیا تم, نام تو نہیں لیا ابو بکر, لیکن کہا کہ کیا تم معاف نہیں کرو گے لوگوں کو تاکہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. اور پھر اس کے بعد ان آیات کے آنے کے بعد ابو بکر نے کہا کہ بالکل میں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دوبارہ سے وہ نیکی شروع کر دی, فائنینشل سپورٹ شروع کر دی. یہ قرآن میں چند مقامات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ احادیث آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کی نیکیوں کا بدلہ, سب کی اچھائیوں کی جزا دنیا میں ہی دے دی, سب کی, سوائے دو شخصیات کے جن کی نیکیوں کی جزا میں نہیں دے سکتا, اور وہ نیکیوں کی جزا میں نہیں دے سکتا اس دنیا میں, اس کی جزا اللہ ہی دے گا. تو سوال ہے وہ کون دو ہستیاں تھیں کہ رسول نے کہا کہ میں ان کی نیکی کی جزا بدلہ میں نہیں دے سکتا, میری حیثیت نہیں ہے, اللہ دے گا. تو کون تھیں وہ دو ہستیاں؟ جی یہ ہمارے پاس ہورا خان جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. جی ہورا. میرے خیال سے ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے. صحیح, ایک جواب تو صحیح ہے. اور دوسری ہستی کون تھی؟ مجھے دوسرے کا نہیں معلوم ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اتنا بلند مقام ہے, عورتوں میں اتنا بلند مقام ہے. تو میں آپ لوگوں کو سب کو دعوت دوں گا کہ ابو بکر صدیق کی سیرت کو بھی پڑھیں, دیکھیں, اور حضرت خدیجہ کی بھی, خاص طور پہ جو بچیاں ہیں انہیں چاہیے کہ حضرت خدیجہ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں, اور اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی.
تو رسول نے اس طریقے کی بات کی، اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، ایٹ لیسٹ 2 دفعہ کے واقعات میرے علم میں ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے کہ اللہ ابو بکر کو سلام بھیجتے ہیں. اور اسی طریقے کا معاملہ حضرت خدیجہ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی حضرت خدیجہ کو سلام بھیجتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ان کی شخصیت کی بلندی کا. لیکن یہ کیسے حاصل ہوئی؟ یہ بلندی، یہ کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ جب انہوں نے اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. اب محبت کو بھی سمجھ لیں. ہم نے محبت کو یہ سمجھ لیا کہ نعتیں سن لیں اور نعتیں سننے کے دوران آنسو بہا دیے اور ہچکیاں باندھ لیں، بس نیکی ہو گئی اور عاشق رسول بن گئے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ویسا عمل کریں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں. اور سب سے بڑی سنت سمجھ لیں وہ کیا ہے؟ وہ مسواک جیب میں لگا کے گھومنا، یا ٹخنے سے اونچی شلوار کرنا، یا داڑھی ایک بالش کر لینا. یہ بڑی سنتیں نہیں ہیں. جو سب سے بڑی، ہاں یہ ہیں سنتیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جو سب سے بڑی سنت ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تبلیغ کرنا. ایک لفظ میں اگر میں کہہ دوں، دعوت کا کام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت آئی ہے 40 سال کی عمر کے بعد، انہوں نے پھر دنیا کا کوئی کام نہیں کیا سوائے دعوت دینے کے. لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو، خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ ہے سب سے بڑی سنت. اس پہ عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. یہ ہے جس سے آپ ان کے مقام پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ ذرا نواز ہے. اچھا، ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر کے درمیان ہوا. کسی بات پہ ان دونوں میں، آپ کو پتہ ہے دونوں ہی بہت عظیم شخصیات ہیں، اور ان دونوں میں کسی بات پہ کوئی ناراضگی ہو گئی. جیسے ہمارے اندر بھی، ہم بھی بڑے قریبی دوستوں کے ساتھ بات چیت میں، گفتگو میں، معاملات میں کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. تو بڑے قریبی دوست تھے یہ، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے تھے. لیکن ہاں کسی وقت کچھ ہو جاتی ہے بات، ہمارے درمیان بھی ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہو گئی. تو ابو بکر نے کچھ کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس پہ وہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے اور وہ پلٹ کے چل پڑے، وہاں سے چلے گئے. اور پیچھے سے ابو بکر آوازیں دیتے رہے، حضرت عمر رک جائے، حضرت عمر رک جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بات سنیں. اور لیکن حضرت عمر نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور وہ چل دیے، روانہ ہو گئے. اب ابو بکر صدیق اتنے پریشان ہو گئے کہ میں نے عمر کا دل دکھا دیا، عمر کو ناراض کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ بھاگے، تیز بھاگے، یہاں تک ایسے تیز بھاگے، ایسی پریشانی کے عالم میں بھاگے کہ جو ان کا لباس تھا، تھوپ تھی، اس کو وہ اٹھا کے بھاگ رہے، دیوانہ وار بھاگ رہے کہ ان کے گھٹنے بھی جو ہے کھل رہے. اس طرح سے بھاگے اور جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے عمر کا دل دکھا دیا، میں نے کچھ کہہ دیا، غلطی میری ہے، آپ عمر کو سمجھائیں. میں اس کو بلا رہا ہوں، وہ نہیں سن رہا، میں اسے بتا رہا ہوں، وہ میری بات نہیں سن رہا. آپ اس معاملے کو صحیح کر دیں، اور ہاں غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے زیادتی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی. بہرحال کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں آ گئے، اسی محفل میں آ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. اور وہاں پہ انہوں نے پایا کہ ابو بکر بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. جیسے ہی حضرت عمر آئے تو ابو بکر پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت عمر سے کہیں مجھے معاف کرتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور باقی لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عمر تم میرے ساتھی کو پریشان مت کرو، یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو پریشان مت کرو. اب آپ دیکھیں ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ غلطی میری ہے اور عمر کو میں نے ناراض کر دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر تم ابو بکر کو پریشان مت کرو، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ وہ ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا تم لوگوں کے درمیان، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور تم سب نے مجھے جھٹلایا. کسی نے مجھے پاگل کہا، کسی نے مجھے شاعر کہا، کسی نے مجھے کاذب کہا، کسی نے مجھے کاہن کہا، کسی نے مجھے شاعر کہا، تم سب مجھے جھٹلاتے رہے. ایک ابو بکر صدیق تھا جس نے میری گواہی دی، جس نے میرا ساتھ دیا، اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا.
مدینے کی زندگی میں تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تاج بادشاہ بنا دیا تھا، اسلام کو طاقت دے دی تھی، لوگ آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن مکے کی زندگی بہت ٹف تھی، اس میں بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں لوگوں نے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر وہ ہے، جب کوئی نہیں تھا میرے ساتھ تو ابو بکر میرے ساتھ تھا، اس کو پریشان مت کیا کرو. اور میں آپ کو بتا دوں اسی طریقے کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ہوا تھا. وہ ایک الگ واقعہ اور ٹائم بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائی ہیں عورتوں میں سے، اور پھر دل و جان سے آپ وسلم کی خدمت کی ہے. تو بہرحال یہ معاملہ تھا، اور اس کے بعد لوگوں پہ اثر ایسا ہوا کہ کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی بات کبھی غلط سلط ہو بھی جائے، کوئی معاملہ ہو بھی جائے، تو لوگ فوراً ابو بکر صدیق کے ساتھ معاملات کو درست کر لیتے تھے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی اس واقعات کے بعد صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو سب لوگ مل جل کے آپس میں جڑ کے بیٹھتے تھے، لیکن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر والی جگہ خالی چھوڑ دیتے تھے لوگ کہ یہاں پہ جب ابو بکر آئیں گے تو وہی بیٹھیں گے. اور جب ابو بکر صدیق آتے تھے ان کی جگہ لوگوں نے خالی چھوڑی ہوتی تھی اور ابو بکر صدیق وہاں کے بیٹھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے مڑ جاتے تھے، پوری توجہ دے کے ابو بکر صدیق کی طرف ہی توجہ فرماتے تھے. اس طریقے سے ریلیشن شپ بنتی ہے. یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ لیں کہ ریلیشن شپ بائی چانس نہیں بنتی، بائی لک نہیں بنتی، اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتا کہ میں ہی صرف جو ہے عزت دیے جاؤں، یا میں ہی صرف محبت کیے جاؤں، یا میں ہی صرف خیال رکھے جاؤں. نہیں، یہ دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں. آپ اگر کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، آپ کسی کو پیار دیں گے تو آپ کو پیار ملے گا. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی آپ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. اچھا، اب یہ ہم اس میں سے بڑی تیزی سے گزریں گے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اور مدینے آ گئے تو اس کے بعد یہ ساری آپ دیکھیں لسٹ آف ایونٹس ہیں کہ بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، طائف، اور حج کا معاملہ، تبوک. چاہتا تو میں یہ تھا کہ ہر چیز کے بارے میں مختصر سا آپ کو بیان کرتا، لیکن اب وقت بالکل اجازت نہیں دیتا. لیکن دیکھیں تھوڑی کوشش کر لیتے ہیں کہ بدر کا وہ وقت تھا، یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہے کہ 313 مسلمان، وہاں سے 1000 کا لشکر آ گیا. رسول اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تمام صحابیوں کو لے کے بدر کے میدان میں موجود ہیں. صبح کا وقت ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ فجر کا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اور انتہائی ٹینس سچویشن تھی کہ 313 مسلمان جن کے ہاتھوں میں بہت چند لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں، بہت چند گھوڑے، بہت چند تیر، بلکہ کئی لوگوں کے ہاتھوں میں پاؤں میں چپل اور سر پہ چادر بھی نہیں تھی. یہ سچویشن تھی، اور سامنے سے ایک بہت بڑا لشکر آ گیا تھا. تو رسول اللہ جب فجر کی نماز کے بعد سجدے میں گئے ہیں تو رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج میں اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی لے آیا ہوں. یہ 313 مسلمان میری زندگی کی تمام تر کوششوں کا حاصل ہے، اور اگر آج یہ معصوم، یہ نہتے مسلمان مارے گئے تو اس کرۂ ارض پہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور رو رو کے ہچکیاں بن گئیں، آنسو بہ رہے ہیں اور ہچکیاں بن گئیں. اس وقت کون تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں حسبک حسبک یا رسول اللہ، بس کریں بس کریں یا رسول اللہ. کیا اپنی جان دیں گے آپ؟ کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے آپ؟ اور پھر رسول اللہ اٹھے ہیں سجدے سے، اور پھر رسول نے کہا کہ ابشر، مبارک ہو تم سب کو، مبارک ہو، اللہ کی طرف سے مجھے وحی آ گئی ہے، اللہ کا وعدہ آ گیا ہے، اللہ اپنی مدد بھیجے گا. اور پھر رسول نے بتا دیا، اسپاٹ کر دیا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، اس جگہ پہ ابو جہل گرا پڑا ہوگا، یہاں پہ امیہ بن خلف جہنم رسید ہوگا. اور پھر جو ہے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. لیکن وہ جو موسٹ کریٹیکل ٹائم تھا، اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہی کھڑے تھے. احد کے وقت بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، بڑے بڑے صحابی کنفیوز ہو گئے تھے، لیکن ابو بکر آپ کے ساتھ ہی تھے. خندق کے وقت بھی ایک لشکر کا سب پہ سالاری کر رہے تھے ایک خندق کے پاس، اور وہاں آج ابو بکر صدیق مسجد تعمیر ہے. عمر ان کی سمجھ لیں اس وقت کوئی 53 کے آس پاس ہوگی. اس عمر میں بھی بالکل ایکٹیولی جنگ کے اندر انوالو تھے اور سب پہ سالاری کر رہے تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے.
حدیبیہ کے وقت بھی ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ ہو گئی تھی، چونکہ جب ایک معاہدہ طے ہو رہا تھا تو بظاہر دب کے مسلمان صلح کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور کہ رسول سے کہتے ہیں پہلے کہ یا رسول اللہ ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ رسول نے خاموشی اختیار کی، تو ابو بکر کے پاس گئے، کہتے ہیں یا ابو بکر صدیق کیا ہم غلط ہیں؟ کیا ہم صحیح نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں دب کے صلح کریں؟ تو ابو بکر نے کہا کہ عمر صبر سے کام لو، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ بڑے بڑے لوگ ہل جاتے تھے، کنفیوز ہو جاتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق بالکل اسٹرانگ اسٹیبل رہتے تھے۔ فتح مکہ کا بھی وقت ہوا، حنین میں ہر مقام پہ آپ کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب پہلا حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو لیڈر بنا کے، حج کا لیڈر بنا کے بھیجا، اور یہ سب نشانیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لیڈر آنا تھا، جو خلیفہ آنا تھا، وہ ابو بکر صدیق ہی نے آنا تھا۔ تبوک کے وقت بھی آپ کو یاد ہو گئی، یہ واقعات بہت ہم سنتے ہیں، آج ہلکا سا ریوائز بھی کر لیتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ فرض کر دیا تھا کہ جہاد بالنفس، جہاد بالمال، کہ دونوں طریقے سے آؤ، اپنی جان بھی لے کے آؤ اور مال بھی لے کے آؤ۔ اور یہ بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے اس وقت، اور بڑے بڑے صحابیوں نے بڑھ چڑھ کے صدقات میں اور سمجھ لیں کہ فائنینشل سپورٹ میں حصہ لیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے، وہ آپ کو قرآن کی آیت بھی یاد دلا دوں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے کہ میں نیکی کے کاموں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، اور یہ وہ وقت تھا کہ عمر نے کہا کہ اس دفعہ تو نیکی میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اس وقت بڑا مال آیا ہوا ہے۔ تاجر لوگ تھے، کبھی مال ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے یہ اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، جمع کر کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت بائی چانس عمر کہتے ہیں میرے پاس بہت مال تھا، تو میں بالکل شیور شارٹ تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اور وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ پوچھتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر کیا لائے ہو؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، اور رسول نے بہت شاباشی دی، اپریشیٹ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آ گئے، اور جب ابو بکر صدیق آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا، کہ ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہیں معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو بکر کس مزاج کے آدمی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ آئے ہو؟ عمر سے پوچھا تھا کیا لائے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ گھر پہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، میرے لیے وہی کافی ہے، میرے گھر والوں کے لیے وہی کافی ہے۔ قرآن کی پھر ایک بڑی خوبصورت آیت یاد آ گئی، سورہ بقرہ میں آتی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس کی جو عملی، جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دی ہے صحابیوں نے، اس میں ابو بکر کا یہ معاملہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، سب کے لیے، والدین کے لیے کیا چھوڑا ہوں؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہوں؟ اللہ اور اس کا رسول، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا معاملہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد ایک خطبہ دیا، وہ تو بڑا طویل خطبہ ہے، لیکن ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے بعد کی ہی بات ہے کہ رسول نے ایک واقعہ سنایا اور کہا لوگوں سے کہ لوگوں، اللہ کا ایک غلام تھا، اللہ کا ایک غلام ہے، اللہ کا ایک غلام ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کے آگے دو آپشنز رکھے، ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں ہی رہے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، یا پھر وہ اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کی رفاقت حاصل کرے اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو پھر اللہ کے اس غلام نے، اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو قبول کیا، اللہم رفیق الاعلی، اللہ کے بندے نے اللہ کی رفاقت کو قبول کیا۔ یہ بات سنی لوگوں نے، سمجھا کوئی ایسے ہی تھرڈ پارٹی سٹوری ہے، لیکن ایک شخص رونے لگا، ہچکیوں سے رونے لگا، اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ وہ سمجھ گئے کہ ان بٹوین دا لائنز کیا میسج ہے، اور وہ میسج یہی تھا کہ آج کے بعد، اب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور ان کی اللہ کے پاس واپسی کا وقت قریب آ گیا، یعنی کہ ان کے انتقال کا ٹائم قریب آ گیا۔ اور پھر یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو چپ کرایا، آنسو ان کے پہنچے، ان کو چپ کرایا اور کہا کہ سب کے سامنے کہا کہ دنیا میں اگر میں کسی کو اپنا بہت کسی کو دوست بناتا، کسی کو بہت جانی دوست بناتا، میرے پاس ورڈز نہیں ہیں، دنیا میں اگر میں کسی کے ساتھ بہت اچھی دوستی کرتا تو ابو بکر صدیق ہوتا، لیکن چونکہ مجھے اللہ سے دوستی رکھنی ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، تو باقی دوستیاں سب بعد میں۔ اور پھر کہا کہ مجھے دنیا میں جو سب سے زیادہ فائدہ کسی کی جان اور مال سے حاصل ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو بکر صدیق نے اپنی جان، مال، فیملی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا۔ اور بہت سارے خوبصورت واقعات ہیں، لیکن ٹائم 2 ایپیسوڈ میں کرنے کے باوجود اجازت نہیں دیتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جیش اسامہ، جو کہ حضرت زید کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، ان کی سپہ سالاری میں، جو کہ 18 سال کے یا 16 سال کے بہت ینگ ایج کے تھے، ان کی سپہ سالاری میں ایک لشکر روانہ کیا تھا روم کے خلاف، اور اس کی سرداری، اس کے لشکر کے سپہ سالار اسامہ تھے، لیکن اس کے انڈر ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے، اور یہ جہاد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، تو پھر پیغام پہنچا، لشکر کو روکا، اور ابو بکر صدیق واپس آئے ہیں اور حضرت عمر بھی واپس آئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے میں، ان کے کمرے میں، ان کی گود میں انتقال فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کے حجرے میں، ان کی گود میں۔ اب ایک ہی شخص تھا جو حضرت عائشہ کے کمرے میں جا سکتے تھے، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق، چونکہ باپ تھے حضرت عائشہ کے۔ حضرت عمر بھی نہیں جا سکتے تھے اور کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، چونکہ پردے کے احکامات تھے۔ تو حضرت ابو بکر ہیں جو آئے ہیں اور سیدھا رسول کے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سے کپڑا اٹھا کے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ زندگی میں بھی خوبصورت تھے اور آپ موت میں بھی خوبصورت ہیں، اور آج کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور آپ کے پر اب دوسری موت، اب کبھی 2 موتیں آپ پہ جمع نہیں ہوں گی، یعنی اب دنیا کی آزمائشیں ختم، اور اب آپ اللہ کے پاس روانہ ہو گئے، اور آپ نے اب جنت کی زندگی اللہ کی نعمتوں میں گزارنی ہے۔ یہ سننے میں آپ کو بڑا آسان لگ رہا ہوگا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ سائنس اور سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ جب آدمی کو کبھی صدمہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ ڈینائل فیز میں جاتا ہے، سب سے پہلے وہ ڈینائل فیز میں جاتا ہے، پھر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے حقیقت کو۔ ڈینائل فیز میں جاتا ہے مطلب سب سے پہلے تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، آپ مر نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے یہ نہیں ہو سکتا، یا اس کو وہ نہیں ہو سکتا، ڈینائل فیز میں آتا ہے، پھر ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر ڈپریشن میں جاتا ہے۔ اور بالکل جو سائنس کہتی ہے وہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، کہ جب یہ موت کی خبر ان کے پاس آئی ہے تو انہوں نے پھر وہی کیفیت ہوئی جو احد کے مقام میں ہوئی تھی، کہ انہوں نے ننگی تلوار نکالی اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بڑے بڑے لوگ ہل گئے تھے، کپ کپا گئے تھے، یہ صدمہ کوئی چھوٹا صدمہ نہیں تھا، لیکن استقامت کے پہاڑ تھے حضرت ابو بکر صدیق، جو انہوں نے اتنے شدید، اتنے مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو تھامے رکھا، اور خود کو نہیں تھاما بلکہ انہوں نے امت کو تھاما۔ وہاں سے ایک بڑا فتنہ فساد دنیا میں برپا ہو گیا تھا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب تو اسلام کمزور ہو گیا، لیکن اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی ہی ہستی تھی جنہوں نے تھامے رکھا۔ اور پھر وہ کمرے سے باہر آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور قرآن کی وہ آیات پڑھ کے سنائی جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد، کے رسول کسی کے باپ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، اللہ کے رسول ہیں، جیسے کہ پہلے نبی اور رسول آئے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ ساری آیات پڑھی، اور اپنے پاس سے انہوں نے بڑے اچھے کلمات کہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے، سمجھ لے کہ رسول وفات پا گئے، ختم ہو گئے، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ پہ ایمان لاتا تھا تو سن لے اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑے سخت اور بڑی ہمت کے، حوصلے کے مقام تھے۔ اور ساتھ میں یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک نحیف الجسم، ایک رقیق القلب، ایک بہت ہی کائنڈ، سافٹ ہارٹڈ آدمی تھے، لیکن آپ دیکھیں ان کی استقامت
پہاڑوں کو ہلا دیتی تھی، احد کے پہاڑ کپ کپا جاتے تھے جب ابو بکر ان پہ ہوتے تھے۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ قرآن کی طاقت تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طاقت تھی کہ ایسے آدمی کو کتنا مضبوط اور طاقتور بنا دیا۔ تو یہی میسج ہے کہ اس پہ عمل کریں، ان کی سنتوں کو دیکھیں، اور آپ کو اور ہم کو بھی اللہ اتنا ہی مضبوط اور طاقتور بنا دیں۔ اچھا، اب انہوں نے یہ ایک افراتفری کا عالم تھا کہ مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے چاہا کہ ان میں سے ہی خلیفہ آ جائے، اور انہوں نے اس کی میٹنگز بھی شروع کر دیں، لیکن بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے حضرت عمر ساتھ تھے، اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر نے آ کے لوگوں کو یاد دلایا کہ لوگوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر انصار میں سے خلیفہ بنے، لیکن سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے کہ خلافت قریش میں سے ہی آئے گی۔ انہوں نے یاد دلائی وہ احادیث، لوگ آسانی سے مان گئے چونکہ ان کے پاس فہم و فراست تھی، بات کرنے کا بڑا سلیقہ تھا اور تحمل سے بات کرتے تھے۔ تو اس گرم سچویشن کو انہوں نے بڑے ٹھنڈے مزاج سے سنبھالا، اور پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تمہیں آپشن دیتا ہوں، یا تو عمر کو خلیفہ بنا لو یا ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بنا لو۔ دیکھیں، اپنے آپ کو نامینیٹ نہیں کر رہے وہ، ان کو کسی کرسی کی یا طاقت کی اقتدار کی خواہش نہیں تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابو بکر صدیق آپ ہی بنیں گے خلیفہ، چونکہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا قائم مقام بناتے تھے، آپ کو سکسیسر بناتے تھے، آپ کو امام بناتے تھے، اپنی جگہ آپ کو امامت دیتے تھے۔ جو شخص دین میں ہماری امامت کرتا ہے وہی دنیا میں ہماری امامت کرے گا، وہی دنیا کے معاملات میں امامت کرے گا۔ اور پھر یہی ہوا، سب کی رائے سے، مشورے سے، اور خاص طور پہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ سے، یا کہہ لیں ان کی زیادہ سپورٹ کرنے سے، خاص طور پہ حضرت عمر کی وجہ سے ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور جب ہم حضرت عمر کو پڑھیں گے اس میں آپ کو اور کچھ دلچسپ باتیں بتاؤں گا۔ اچھا، جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو ایک بڑی شاندار اور بڑی مختصر سی اسپیچ لوگوں کے سامنے رکھی، اور لوگوں کو کہہ دیا کہ لوگوں، میں تم میں سے بہترین نہیں، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، تم سب بہتر ہو، میں تم میں سے کوئی خاص بہتر نہیں ہوں، لیکن یہ تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی ہے، اور میں اس کو نبھاؤں گا۔ اور یاد رکھو کہ سچ بولنا امانت ہے، اور جھوٹ بولنا خیانت ہے، اور یہ کہ میرے نزدیک وہ شخص کمزور ہے جو کسی کا حق مارے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور وہ شخص جو کمزور ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ میرے لیے طاقتور ہے، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم سے چھین کے حقدار کو، مظلوم کو اس کا حق نہ دے دوں۔ تو یہ میسج بڑا کلیئر تھا کہ کسی پریشر میں نہیں آؤں گا میں، کسی روب میں نہیں آؤں گا میں، اور کوئی اپنے آپ کو سمجھنا نہیں، میں حق کروں گا اور حق کی بات کروں گا۔ بہرحال انہوں نے یہ مختصر سی اپنی اسپیچ، بہت مختصر سی اسپیچ کرنے کے بعد لوگوں سے کہا چلو کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، نماز قائم کرو، اور نماز شروع کر دی۔ اور اس کے بعد آپ کو، ہم اس سے پہلے خالد بن ولید کے وقت پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 4 بڑے فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا، ٹائم 10 بج چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 تھے کہ لشکر اسامہ کو واپس لاؤ، کیونکہ اسامہ بہت کم عمر ہے، 16-18 سال کے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے کہا کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی؟ نہ ہی یہ لشکر واپس آئے گا اور نہ ہی یہ لیڈر چینج ہوگا۔ حضرت عمر نے بھی رائے دی کہ آپ کم سے کم یہ لشکر کو نہیں روک رہے تو کم سے کم لیڈر چینج کر دیں۔ پہلے تو لشکر کو روکنے کا مشورہ دیا، حضرت ابو بکر نے کہا نو وے پاسبل، یہ لشکر رسول اللہ نے بنایا ہے، میں اس کو نہیں روکوں گا، اسامہ ہی جائے گا، اسامہ ہی قیادت کرے گا۔ اور یہاں تک کہا، چونکہ بات لاجیکل تھی ان کی، کہ اگر اس وقت خلفشار پھیل گئے، لوگوں کو روم اور ایران کو نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، تو اگر کسی نے مدینے پہ حملہ کر دیا اور ہم ایک بڑا لشکر مدینے سے باہر بھیجیں تو مدینے والوں کو خطرہ ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ اگر مدینہ خالی ہو جائے، تمام لوگ جہاد پہ چلے جائیں، مدینہ خالی ہو جائے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ مدینے کے جنگلی بھیڑیے اور درندے بھی آ کے مجھے بھی چیر پھاڑ دیں اور ختم کر دیں، میں تب بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اور یہ بڑا اہم فیصلہ تھا، کیونکہ اگر آج اس لشکر کو روک لیتے تو روم اور ایران پہ ایسی ایک امپریشن چلا جاتا کہ اسلام کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ محمد چلے گئے، اسلام کمزور، لیکن حضرت عمر نے نہیں روکا۔ دوسرا مسئلہ آیا مرتدین کا اور منکرین زکوٰۃ کا۔ اس پہ بھی پھر چھوٹے چھوٹے لشکر اور دستے بھیجنے تھے جہاد کے لیے۔
تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی کم سے کم یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھے، ان کے ساتھ ابھی جھگڑا مول مت لیں، ان کو ڈھیل دے دیں، اور یہ مشورہ بھی حضرت عمر نے دیا۔ یہاں پہ بھی ابو بکر نے سختی سے کام لینے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے مضبوط اور بہادر بنتے تھے، اب کمزور پڑ گئے ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خدا نہ خواستہ حضرت عمر کی شان کو کم نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں عمر کی شخصیت ایک بہت لوہا، ایک سیسا پلائی دیوار کی، بہت مضبوط آدمی تھے، لیکن ان سے زیادہ مضبوط حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور یہ بات لوگوں کو اس وقت پتہ لگی کہ ابو بکر کی شخصیت تو بڑی آہنی شخصیت ہے، ڈویل پرسنالٹی ہے، جہاں وہ ایک رقت طاری ہوتی ہے، جہاں ان کے اندر اتنا خوف ہے، جہاں وہ اتنے نحیف الجسم ہے، اتنے سافٹ سپوکن ہے، وہاں وہ پہاڑوں سے، چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور اتنے ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز اتنی بہادری سے لے رہے ہیں کہ عمر کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ عمر یہ نرمی کا وقت نہیں ہے، یہ سارے مسئلوں کو حل کرنا ہوگا all at the same time، one by one نہیں، all at the same time۔ اگر آج ڈھیل دکھا دی، نرمی دکھا دی، تو ان کافروں پہ یہ امپریشن پڑ جائے گا کہ رسول اللہ گئے، ایمان گیا، اسلام گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور یہ بالکل صحیح اسٹریٹجی تھی ان کی کہ انہوں نے یہ ذرا سا کسی کو احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ دین کا جو وہ، مطلب میں کیا انگلش کے ورڈز بھی آ رہے ہیں کہ ایکسیلیٹر پہ جو پیر دبا دیا تو اب ہٹایا نہیں انہوں نے کہا نہیں، یہ بیکورڈ نہیں جانا ہے، آگے ہی بڑھنا ہے۔ اور وہ سارے فیصلے ان کے بڑے وقت نے ثابت کر دیا کہ بالکل صحیح تھے۔ اور وہ مسلمہ کذاب والا واقعہ، ردا وارز، وہاں پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں خالد بن ولید کے لیکچر میں، تو تفصیل میں جانے کا ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پورا آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ پورا پیننسولا آف عربیہ سب مرتد اور منکر ہو گئے تھے، اسلام سمٹ کے یہ مدینے تک ہی رہ گیا تھا، اتنا سکویز ہو گیا تھا، اور ان سب سے انٹرنل ایشوز تھے بڑے بڑے، ان سب سے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہی وقت میں نمٹائے، بہت مشکل، بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز تھے، لیکن انہوں نے ہمت اور ہتھیار نہیں ڈالا۔ اور یہ یمامہ کی جنگ میں جہاں 700-800 صحابی حفاظ شہید ہو گئے، تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزڈم کو داد دینی چاہیے، ان کے ویژن کو داد دینی چاہیے کہ عمر آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اتنے حفاظ شہید ہو گئے، اور ہمارے پاس قرآن جو موجود ہے وہ یا تو جانوروں کی کھال پہ ہے، یا کھجور کے پتوں کی چھال پر ہے، یا پھر کسی پتھر پہ، تختی پہ لکھا ہوا ہے، پتوں پہ ہے، تو یہ بڑا، اس سے قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شروع میں ریزسٹ کیا، انہوں نے کہا یہ وہ کام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، لیکن بہرحال لوگوں نے قائل کیا، خاص طور پہ حضرت عمر نے قائل کیا کہ یہ خیر کا ہے، اس سے نیکی اور فائدہ ہی ہوگا، اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر کنونس ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی حضرت زید بن ثابت کے انڈر، اور ایک یہ نوجوان صحابی تھے اور یہ کاتب وحی بھی تھے، ان کو بلایا اور ان کو قائل کیا۔ شروع میں یہ بھی قائل نہیں ہو رہے تھے، لیکن بہرحال حکمت سب کو سمجھ میں آئی، اور پھر انہوں نے قرآن کو بین دفتین، یعنی کہ دو جلدوں کے درمیان، یعنی کہ ایک کتابی شکل دی۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ شروع سے لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن سینوں میں محفوظ تھا، حفاظ کے سینوں میں محفوظ تھا، یا پھر درختوں کی چھالوں پہ، پتوں پہ، کھالوں پہ، تختیوں پہ، پتھروں پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ کی زندگی میں ہو گیا۔ اس کے اور پھر جبرائیل نے آ کے حضرت زید بن ثابت کے سامنے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کو 2 بار دہرا دیا تھا، اور اس کی جو اس وقت ترتیب مصحف ہے اس میں جمع کر دیا تھا۔ یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا، لیکن قرآن کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کی زندگی میں عمر کے مشورے سے زید بن ثابت کی نگرانی میں قرآن کو کتابی شکل دی گئی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور پھر بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں مصحف عثمانی، یعنی کہ قرآن کو ایک رسم الخط پہ جمع کرنے والے وہ حضرت عثمان ہیں، ایک ڈائلیکٹ پہ جمع کرنے والے، ایک رسم الخط پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ہے۔ یہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے سے مختصر ٹائم میں کوشش کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہی انہوں نے مجاہد روانہ کر دیے تھے، پرشیا کی طرف بھی اور روم کی طرف بھی، اور دونوں طرف ہی فتوحات شروع ہو گئی تھیں حضرت ابو بکر کے دور میں۔ یہ ہم نے جلدی سے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ آخری سلائیڈ ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال کیسے ہوا
اور ایک عظیم الشان ہستی نے اس دنیا سے رخصت کیسے فرمایا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 2 سال کے بعد تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور ان کو زکام تھا، نزلہ تھا اور سردی کی رات تھی، اور ان کو وہاں سے بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، اور پھر وہ بستر پہ آ گئے، اور اس آخری اقتدام میں انہوں نے آخری وقت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا جانشین بنانے کی تیاری کر لی تھی، لوگوں سے مشورہ کیا، سب سے مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے ہی رائے دی کہ میں چاہتا ہوں میرے بعد عمر اس ذمہ داری کو سنبھالے، اور کہہ دیا تھا کہ لوگوں میں تم میں سے جو بہترین شخص ہے عمر، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں آپ کہ جب حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی تھی اور کہا تھا تم اس میں سے ڈیسائیڈ کر لو بہترین شخص، 6 لوگ ہیں، تم لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر لو۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کوئی آپشن نہیں چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا یہ 6 لوگ سوری حضرت ابو بکر نے کہہ دیا تھا کہ یہ عمر ہیں، ان کو ہی خلیفہ بنانا ہے۔ لوگوں کو کچھ ریزرویشنز تھیں، لوگوں کو کچھ اعتراضات تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر تو بہت سخت ہیں، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر اس لیے سخت ہیں چونکہ میں نرم ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، اس لیے عمر سخت تھے، وہ سپلیمنٹ کرتے تھے ہم کو، ہماری نرمی کو، تو وہ لیکن جب ان کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو عمر نرم ہو جائیں گے۔ بہرحال لکھ کر ڈاکیومنٹ کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا، تاکہ اس میں بھی دیکھ لیں کوئی جو ہے فساد فتنہ، چونکہ بڑے سیریس میٹرز ہوتے ہیں، فتنہ فساد ہونے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں، تو ابو بکر نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی کہ کوئی فتنہ ہوتا، اور پھر حضرت عمر نے ذمہ داری کو جس طرح سنبھالا ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کہ لوگوں کہ 2 سال جو میں نے حکومت کی، 2 سال 11 مہینے 3 دن، کچھ 2 سال 3 مہینے 11 دن جو میں نے جو بھی خلافت کی، اس عرصے میں میں نے بیت المال سے کتنا لیا؟ لوگوں نے حساب کر کے بتا دیا، تو انہوں نے نصیحت کی کہ عائشہ یا جس کو بھی نصیحت کی کہ جو ہے میری ایک زمین ہے، اس کو بیچنا اور اس سے جو مال حاصل ہو وہ بیت المال میں ڈال دینا۔ اندازہ لگائیں کہ وہ عرصہ جو انہوں نے کام کیا، لوگوں کی خدمت کی، بلا معاوضہ کی، وہ پیسے جو بیت المال سے لیے واپس کر دیے۔ پھر پوچھا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میری نیٹ ورتھ میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ایک غلام ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک پرانی چادر ہے۔ انہوں نے ایک نصیحت کی، وصیت کی کہ یہ تینوں چیزیں میرے بعد نیکسٹ خلیفہ کو ٹرانسفر کر دینا، کیونکہ یہ میری کمائی ہوئی تو نہیں ہے، یہ تو مجھے بیت المال سے ملی ہوئی تھی، اور یہ نیکسٹ خلیفہ کو ٹرانسفر کر دینا۔ تو دیکھیں یہ بھی واپس کر کے چلے گئے، اس دنیا سے کچھ نہیں لیا سوائے نیک اعمال کے، جو لیا واپس کر دیا۔ اور پھر پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا پیر کے دن۔ حضرت ابو بکر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آج پیر کا ہی دن ہے، میری وفات آج ہی کے دن ہو، اور ایسا ہی ہوا، ان کی وفات پیر کے دن ہی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو ان کو کس لباس میں کس طرح تدفین کی؟ تو بتایا حضرت عائشہ نے کہ ان کو 3 سفید چادروں میں ان کو تدفین کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں سفید لباس ہی پہنے ہوئے ہوں آج۔ عائشہ میرے لباس پہ جو داغ لگے ہیں، چند داغ لگے ہوئے تھے، سٹینز تھے، انہوں نے کہا اس کو دھو دینا اور مجھے اسی لباس میں تدفین کر دینا۔ لوگوں نے کہا یا ابو بکر اب تو بیت المال ہمارے بھرے ہوئے، ہمارے پاس بڑا مال ہے، ہم آپ کو ایسے نہیں، ہم آپ کو اچھے لباس میں تدفین کریں گے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ مردوں سے زیادہ زندوں کو اچھے لباس کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق ہی آپ کی تدفین اسی لباس میں ہوئی۔ اور پھر کہا، وصیت کر گئے کہ مجھے میرے دوست، میرے حبیب، میرے قریب ترین دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہی تدفین کرنا۔ تو وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے بالکل برابر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اور پھر یاد کر لیں کہ 2 سال پہلے اسی مقام پہ یہی حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی،
اور اسی جگہ پہ آج حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی وفات پا رہے ہیں اپنی بیٹی کے گھر پہ، اور ان کی تدفین بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں ہوئی، اور آخر میں دعا یہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ہی رکھنا۔ تو اس طریقے سے ایک عظیم شخصیت، عظیم ترین شخصیت دنیا سے رحلت فرما گئی۔ اور آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہم جب جاتے ہیں زیارت کرنے تو سلام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تینوں ایک ساتھ ہی وہاں تدفین ہوئی ہے۔ یہاں میں اختتام کرتا ہوں اور سوال جواب یا کوئز کا جو پروگرام ہے اس کو لیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔